مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ گھریلو علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کل بعض گھروں میں ایک پریشانی پائی جاتی ہے کہ بعض گھروں میں مدنی منوں کا جو قد ہے وہ کچھ چھوٹا رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہم آج انشاءاللہ عز و جل جو گھریلو علاج عرض کریں گے وہ اسی سے متعلقہ ہے۔ قد بڑھانے کے حوالے سے جو نسخہ عرض کرنا ہے اس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 اسالیہ، اسے ہالوں کے بیج کہا جاتا ہے، اسالیہ بھی کہا جاتا ہے، اور نمبر 2 دودھ، اور نمبر 3 کشتۂ مرجان۔ دودھ تو الحمدللہ رب العالمین ہر گھر میں ہی کم و بیش موجود ہوتا ہے، اور یہ جو 2 چیزیں آپ نے دیکھی، ہالوں کے بیج، یہ آپ کو کسی پنساری کی دکان سے مل سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کشتۂ مرجان، یہ بھی آپ کو پنساری کی دکان سے آپ یہ طلب کر سکتے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ عز و جل بآسانی آپ کو دستیاب ہو جائے گا۔ اب اس کا طریقہ کار سماعت فرمائے کہ آپ نے اس کو بنانا کس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے ہالوں کے جو بیج ہیں، 1 چمچ تقریباً 10-12 گرام، اندازاً جو بڑا چمچ ہوتا ہے 10-12 گرام ہالوں کے بیج لے کر جو ہے 1 گلاس دودھ میں آپ نے ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے کچھ دیر پکانا ہے۔ پکانے کے بعد جو ہے اس کو آپ رات کو رکھ دیں، اور صبح جو ہے 1 چٹکی کشتۂ مرجان اس پہ چھڑکنا ہے، اور صبح جو ہے نہار منہ یعنی خالی پیٹ اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو آئیے اس کو آپ کو بنتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے 1 گلاس دودھ ہم نے پتیلی میں اس کو ڈالنا ہے۔ 1 چمچ ہالوں کے بیج ہم نے 1 گلاس یہ جو دودھ ہم نے ڈالا ہے اس میں، اس کو کچھ دیر پکانا ہے۔ درود پاک پڑھتے رہیے اور اسے پکاتے رہیے، درود پاک کی برکتیں بھی انشاءاللہ عز و جل اس میں شامل ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ آفت نصیبوں پر کرم مولا رسول پاک کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے 1 گلاس دودھ کے اندر ہالوں کے بیج 1 چمچ ڈال کر اسے پکایا تو یہ کھیر کی شکل اختیار کر گیا۔ رات کو بنانے کے بعد اسے ڈھانپ کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیجئے۔ اسے صبح نہار منہ استعمال کرنا ہے، اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے تیسری چیز جو ہماری اس میں شامل تھی، کشتۂ مرجان، تقریباً 1 چٹکی کشتۂ مرجان اس پر چھڑک دیجئے۔ اور پھر جو ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے۔ اب یہ دوا جو ہے تیار ہے۔ جن مدنی منوں مدنی منیوں کا، اسلامی بھائیوں کا، اسلامی بہنوں کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے چند ماہ استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ قد جو ہے انشاءاللہ عز و جل بڑھ جائے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے کہ یہ دوا جو ہے 25 سال کی عمر سے پہلے استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد استعمال کرنے سے اس کے جو فوائد ہیں قد بڑھنے کے حساب سے وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ جی، قد بڑھانے کا نسخہ آج بنتا ہوا یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، تو گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہالوں کے بیج بھی آپ نے دیکھ لیے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں، گھر پہ بنائیں، اور جن کو ایشو ہے وہ اس کو استعمال فرمائیں۔ میری دعا ہے مالک کریم ان کو صحت بھی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، راحت عطا فرمائے۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب میں ملتان شریف میں تھا، اور ایک اسلامی بھائی نے فون کیا اور انہوں نے اپنے بچے کے حوالے سے بتایا کہ بچے کی عمر تو بڑی ہے لیکن قد بڑا نہیں ہے، اور ان کے بچے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ بھی انہوں نے بتایا۔ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ صاحب ثروت آدمی ہے، مال اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، مالیت حوالے سے بڑے جو ہے وہ دولت کے اعتبار سے اللہ نے بڑا نوازا ہے، لیکن اولاد کے حوالے سے یہ ایک پریشانی بھی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو بھی اللہ راحت اور آسانی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بیماریوں سے بچائے، ہمارے بچوں کو بیماریوں سے مالک کریم محفوظ فرمائے، اور جو بیمار ہیں، جو کسی پریشانی کا شکار ہیں، ان کا مذاق اڑا کے
اپنی آخرت کو برباد کرنے سے، اپنی نیکیوں کو جو ہے وہ خراب کرنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ جو پہلے سے پریشان ہے باتیں کر کر کے، اس کی اگر آپ پریشانی کو دور نہیں کر سکتے تو کم از کم باتیں کر کر کے اس کی پریشانی میں اضافہ مت کریں۔ ایک تو وہ پہلے پریشان ہے، اوپر سے اس کو اور باتیں سنا کے اس کو جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں، اس کو دکھ دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے مسلمان کو ایذا دی، مسلمان کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیل بھائی، جو لوگوں نے پوچھا ہے آپ سے طبی علاج کے حوالے سے، کچھ ارشاد فرمائیں وہ بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گیس کے حوالے سے پوچھا گیا تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو عرض کر رہا ہوں گیس کا گھریلو علاج، اس میں یہ ہے کہ گیس ہو، متلی ہو، اپہارا ہو جاتا ہے، پیٹ جیسے پھول جاتا ہے، تو ان سب کاموں میں، ان سب امراض میں انشاءاللہ عز و جل یہ فائدہ مند ہوگا۔ مختصر سا علاج ہے، اس میں 4 چیزیں ہیں۔ چھوٹی الائچی ہے، انار دانہ ہے، اسی طرح سے سونف ہے اور کشنیز۔ کشنیز کہتے ہیں خشک دھنیے کو، خشک دھنیے کو۔ یہ 4 چیزیں لے لیں۔ نمبر 1 انار دانہ، نمبر 2 سونف، انار دانہ، نمبر 2 سونف، اور نمبر 3 چھوٹی الائچی، اور نمبر 4 جو ہے کشنیز یعنی خشک دھنیا۔ یہ چاروں چیزیں ہم وزن لے لیں، یعنی ایک جیسا ان کا وزن ہو۔ تو دھنیے کا مغز نہیں ہوتا؟ دھنیے کا مغز اس کو کشنیز کہتے ہیں، اسی کو ہے۔ اچھا، دھنیے کو خشک دھنیا مغز ہوتا ہے، کشنیز کہتے ہیں جی مغز ہوتا ہے وہ۔ اچھا وہ الگ ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے اس میں سے، اچھا اچھا جیسے بادام ہوتا ہے، بادام کی گری، صحیح صحیح، وہ اندر سے جو نکلتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کشنیز کہتے ہیں۔ جی۔ عام طور سے جو کشنیز کا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے وہ دھنیے، خشک دھنیے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک جی، تو یہ چاروں چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ دوبارہ سماعت فرما رہے ہیں، انار دانہ، سونف، چھوٹی الائچی اور کشنیز یعنی خشک دھنیا۔ ان چاروں کو ہم وزن لے لیجئے اور پیس لیجئے، اور پیسنے کے بعد جو ہے کھانے کے بعد 1-1 چمچ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو عرض کیا گیا کہ اپہارا ہو، متلی ہو، گیس ہو، تو انشاءاللہ عز و جل ان سب معاملات میں یہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے الٹی کے حوالے سے پوچھا گیا کہ یہ جو میں علاج عرض کر رہا ہوں یہ الٹی اور موشن دونوں کے لیے کارآمد ہے، خواہ کوئی بڑا ہو یا بچہ ہو، سبھی کے لیے فائدہ مند ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پودینہ۔ پودینہ جو گھر میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ سالن وغیرہ میں ہم ڈالتے ہیں، تو پودینہ لینا ہے 6 میں گرام۔ ڈالتے ہیں، بریانی میں ڈالتے ہیں، چٹنی بناتے ہیں پودینے کی، کھچڑے میں ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پودینہ 6 گرام، اور اسی طرح سے سونف اور دار چینی، یہ 3 گرام آپ نے لینی ہے۔ سونف بھی، دار چینی بھی 3-3 گرام آپ نے لینی ہے۔ بلکہ دوبارہ سماعت فرما لیں، پودینہ اور سونف یہ 6-6 گرام آپ لے لیں، اور دار چینی جو ہے یہ 3 گرام، دار چینی 3 گرام، سونف اور پودینہ یہ 6-6 گرام، اور آخری چیز جس کے اندر ہے وہ ہے الائچی۔ الائچی چھوٹی جو ہوتی ہے، ایک بڑی الائچی ہوتی ہے، ایک چھوٹی، تو چھوٹی الائچی جو ہے یہ 2 عدد آپ نے لینی ہے۔ اس کو 1 گلاس پانی کے اندر آپ ابالیں، اس کو بوائل کریں، اچھی طرح سے جوش دیں۔ جب 1 کپ پانی رہ جائے تو چھان کر جو ہے اس کو پی لیا جائے۔ تو دن میں 2 سے 3 مرتبہ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل موشن میں، الٹی میں فائدہ ہوگا۔ اور یہ ایسا آسان اور مجرب علاج ہے کہ وہ مدنی منع کہ جو بعض اوقات اسپتال تک پہنچ جاتے ہیں اور موشن ان کے نہیں رک رہے ہوتے ہیں، الٹیاں نہیں رک رہی ہوتی ہیں، تو اس عمل سے یعنی اس نسخے سے انہیں بھی الحمدللہ فائدہ ہوا۔ یہ کیسے ان کو خوراک استعمال کیسے ہوگی؟ اور جو چھوٹے مدنی منع ہیں ان کو جو ہے آپ اس کم دے دیں، آدھا کپ دے دیں، آدھے سے آدھا کپ دے دیں۔ تو یہ استعمال میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ 4 چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ پودینے کے پتے جو ہے تقریباً 6 گرام کے قریب لے لیں، اور سونف جو ہے وہ بھی تقریباً 6 گرام، یعنی 1 چمچ جو ہوتا ہے درمیانہ وہ 6 گرام کے آس پاس ہوتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں 6-6 گرام ہو گئی، یا اندازاً یہ اندازے سے آپ کر لیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ دار چینی ہے، وہ 3 گرام، یعنی اس کا آدھا، سونف کا آدھا۔ اور آخری جو چیز ہم نے اس میں عرض کی ہے وہ ہے الائچی۔ الائچی 2 عدد آپ نے لینی ہے۔ تو چاروں چیزوں کو 1 گلاس پانی کے اندر اچھی طرح بوائل کریں، ابالیں، اور جب 1 کپ پانی رہ جائے تو پھر آپ اس کو جو ہے پلا دیں۔ اگر بڑا ہے تو پورا 1 کپ پی لیں، اور اگر مدنی منا ہے، مدنی منی ہے، تو یہ آپ دن میں 3-4 مرتبہ کر کے اس کو پلا دیں انشاءاللہ۔ اس سے اس کی ریکارڈنگ بھی کی ہم نے، یہ بھی کی نہیں۔ اچھا نہیں کی۔ آخری چیز عرض کرنی ہے کہ جو ہاتھ پیر سن ہونے کے حوالے سے پوچھا گیا، تو اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شوگر کی بنیاد پر بھی ایسا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے
خون میں گاڑھا پن ہو اس کی بنیاد پر بھی ایسا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے خون کی کمی ہو اس کی بنیاد پر بھی ایسا عام طور ہو جاتا ہے. تو اس کا جو علاج ہے بہت ہی آسان سا علاج آپ کر سکتے ہیں اپنے طبیب کے مشورے سے. جو بھی کیا جائے طبیب کے مشورے سے کیا جائے. ہاتھ پیر جن کے سن ہو جاتے ہیں، پان کی جڑ ہوتی ہے، پان کی جڑ، یہ جو ہے آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور دار چینی بھی 50 گرام لینی ہے. اس کا نام کیا، طبی نام کیا اس کا پان کی جڑ کا؟ تخم کلنج؟ تخمے نہیں، خلنجان. خلنجان. جی ٹھیک. خلنجان اسے کہا جاتا ہے. پان کی جڑ، جو پان عام طور سے لوگ کھاتے ہیں، اس کی جو جڑ ہوتی ہے بہت کام کی چیز ہے، اور دوائیوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے یہ لینی ہے. یہ ادرک، خشک ادرک جس طرح ہوتی ہے اسی ٹائپ کی یہ بھی ہوتی ہے، خلنجان اسے کہا جاتا ہے. تو پان کی جو جڑ ہے یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور دار چینی یہ بھی 50 گرام لینی ہے. دونوں کو لے کر اس کو پیس لیں، اور پیسنے کے بعد اندازاً جو ہے 1 گرام استعمال کرنا ہے. اب خواہ آپ اس کو کیپسول میں ڈال کے استعمال کر لیں، اور ایک بڑے جو کیپسول آتے ہیں 1 گرام کے، اس میں آپ ڈال لیں، اور 1 کیپسول صبح اور 1 کیپسول شام کو استعمال کریں. چند دن استعمال کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہاتھ پیر جو سن ہوتے ہیں یہ شکایت دور ہوگی. اور پھر جو متعلقہ جو شکایت ہے، جیسے کس خون کی کمی ہے اس کو دور کیا جائے، تو یا شوگر کے کوئی عوارض ہیں، معاملات ہیں، تو اس کو دور کیا جائے. کولیسٹرول بڑا ہوا ہے، بلڈ گاڑھا ہے، دیگر معاملات، ایک یعنی مرض کے پراپر علاج ہونا چاہیے، باقاعدہ علاج ہونا چاہیے. تو طبیب کے مشورے سے کریں گے تو یہ علاج بھی فائدے مند ہوگا. مدینہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اور بھی الحمدللہ ہم نے مدنی گلدستے ریکارڈ کیے ہوئے، اور یہ وقتاً فوقتاً ہم انشاءاللہ اپنے سلسلوں میں شامل کرتے رہیں گے. ابھی تو ہمارا یہی ذہن ہے کہ جمعہ المبارک کے دن ہی ہم یہ طبی علاج کے حوالے سے لیا کریں گے، لیکن انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہ ذہن ہے ہماری مجلس کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا، کہ ہم ہفتے میں 2 مرتبہ انشاءاللہ اس طرح کے مدنی گلدستے کی آپ کو دکھائیں گے، اور وقتاً فوقتاً دیگر سلسلوں، دیگر اوقات میں بھی آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ان کو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی